پاکستان کے شہر لاہور میں ایک ایسا اہم واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ اوورسیز ٹیلی ویژن پاکستان کے ناظرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کی تفصیلات بتائی جائیں، فالو اپ بتایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کا نام ہے روشن پاکستان اور آپ کا میزبان لندن سے ایک بار پھر اوورسیز ٹیلی ویژن کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے شہر لاہور میں ایک ایسا اہم واقعہ رونما ہو چکا ہے کہ جس کی باز گشت پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ اوورسیز ٹیلی ویژن پاکستان کے ناظرین بار بار یہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کی تفصیلات بتائی جائیں، فالو اپ بتایا جائے۔ فالو اپ دینے کے لیے ہمارے پاس ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جو اس واقعے کے تمام حقائق سے بخوبی واقف ہیں اور اندر کی کہانی بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ اور پنجاب پولیس کی نہلی جو ہے وہ ایک ایسا سوالیہ نشان بن چکی ہے کہ وہ ملزم کو یا تو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر ان شخصیات کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے عابد علی جو ملزم انہوں نے گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا، اس نے جن سیاسی شخصیات کے نام لیے ہیں کہ 2013 میں ایک اسی طرح کے کیس میں وہ ملوث ہوا اور 2020 تک 7 سال کون لوگ اس کی پشت پناہی کرتے رہے کہ وہ آج تک پولیس کے قابو میں نہ آ سکا۔ کیا کہانی ہے، کیا حقائق ہیں، داستان کیا ہے، پولیس کی نہلی کا کیا قصہ ہے؟ ہمارے ساتھ نہایت ہی سینئر جرنلسٹ بابر خان کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا تعلق پاکستان کے ایک بڑے ٹی وی چینل ARY نیوز سے ہے۔ اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے بابر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بابر خان صاحب، بتائیے کہ یہ کہانی کیا ہے؟ یہ جو فرانس کی رہنے والی اوورسیز پاکستانی خاتون کے ساتھ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر واقعہ ہوا، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ اب تک یہ معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے؟ ملزم کو گرفتار کرتے ہیں، ملزم کو چھوڑ دیتے ہیں، گرفتاری سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں، ذرا ہمیں حقائق سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، بہت شکریہ امداد صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ بات ایکچولی ایسے ہے کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب جب یہ خاتون ثنا نامی خاتون جو کہ گجرانوالہ کی رہائشی ہے اور یہ اوورسیز پاکستانی ہے، یہ فرانس میں رہتی ہے، اپنی سسٹر کے گھر سے فیز 6 سے یہ نکلی ہے رات 3 بجے۔ جب یہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر پہنچی ہے، ٹول پلازا سے تقریباً 3 کلومیٹر آگے جا کر اس کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ پیٹرول کا یہ پوزیشن ہے۔ وہ وہاں پر مدد کے لیے اس نے موٹر وے ہیلپ لائن پر فون کیا۔ موٹر وے ہیلپ لائن نے انہیں کوئی رسپانس نہ دیا، جس کے بعد اس نے نیشنل ہائی وے پر فون کیا، کوئی رسپانس نہ ملا۔ پھر آخر وہاں سے کچھ جو لوگ گزرے تھے انہوں نے پولیس کو اطلاع کی۔ یہ تو ساری کہانی آ چکی ہے ساری کہ بھی کیسے اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ IG پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ان کے وزیر قانون بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑے ہی معصوم انداز میں کہہ رہے تھے کہ جی پولیس نے ریڈ کیا، پولیس وہاں پہنچی تو ملزم ان کے آنے سے پہلے فرار ہو گئے۔ آج تک جتنی بھی پریس کانفرنس ہوئی ہیں وہ ملزمان کی گرفتاری کے بعد عمل میں آتی ہیں، لیکن ان کی نااہلی دیکھیں کہ اس سے بڑی نااہلی ان کی نیگلیجنسی کیا ہوگی کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں بڑے ڈٹ کے کہ جی وہ ملزمان جو ہمارے جانے سے پہلے ملزمان فرار ہو گئے، جس میں ریڈ جو کیا CTD دوسری ایجنسیوں نے بھی کیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہی تھے، اس کا DNA ٹیسٹ جو فورینسک لیب میں پڑا تھا بینک میں وہ میچ ہو گیا۔ اور بھائی خدارا آپ اس کو ڈسکلوز کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو چھپا کر رکھیں جتنی دیر تک ملزم گرفتار نہیں ہوتے۔ اس میں بھی ایک ڈمی ملزم جو ہے اس کو بیچارے کو ملزم ٹھہرایا گیا، اس کو انکاؤنٹر میں مار دیا گیا۔ اس کے والدین، ان کا خاندان پورا تباہ ہو گیا کہ وہ کس کو منہ دکھاتے کہ اس نے یہ حرکت کی جب کوئی ملزم نہیں تھا۔ اسی طرح ایسے ہوا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل کہا جی عابد علی کے بعد اس کا جو دوسرا ساتھی ہے وقار الحسن شاہ، اس کی بھی شناخت ہو گئی ہے۔ بڑے 25 لاکھ روپیہ اس پہ انعام رکھا گیا کہ جی جو اس کو بتائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ملزم ٹھہرا دیا۔ آج ڈرامائی طور پر وہ شخص CIA ماڈل ٹاؤن DSP کے پاس پیش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی میں ملزم نہیں ہوں، اس کیس میں میں ملوث نہیں ہوں۔ بہت لیکن بابر خان صاحب، یہاں یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ 2 دن پہلے تک تو یہ عابد علی کو پکڑنے کے دعوے کر رہے تھے، ٹیلی ویژن پر خبریں بھی چل گئیں، گرفتار کر لیا گیا، فوٹا آباز کا رہنے والا ہے۔ تو کیا یہ بھی ایک جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے عابد علی کو پکڑا تو چونکہ اس نے 2013 میں ایک اس طرح کا زیادتی کا واقعہ کیا تھا،
اور 7 سال کے عرصے میں اس نے کتنے واقعات کیے, کہاں روپوش رہا تو عابد علی کچھ ایسی باتیں نہ کر دے, تو کیا اس کو بھی اچانک غائب کر دیا گیا, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی 2013 میں عابد علی جو فیروز آباد کا رہائشی ہے, وہاں پر اس نے ایک دوران ڈکیتی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک والد کے سامنے اس کی بیوی اور بیٹی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا, جس پر مقدمہ درج ہوا, اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوا, اسی ڈی این اے سے یہ میچ کیا ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بعد میں صلح ہو گئی تھی اس پارٹی کے ساتھ جس پر اس کو سزا نہیں ملی. افسوس کی بات ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی میچ ہو گیا تھا. آگے تو کوئی بھی ایسا کیس ہوتا ہے پولیس خود مدعی بن جاتی ہے اور ملزم کو سزا دلانے کے لیے آگے آتی ہے, لیکن کون سی ایسی وجوہات تھی کہ اس کیس میں صلح ہو گئی. صلح کے بعد یہ ملزم جو ہے 7 سال یہ دندناتا پھرتا رہا, ڈکیتی چوری کی وارداتیں کرتا رہا. فیروز آباد سے گاؤں والوں نے اسے نکال دیا, کیونکہ جو گاؤں والے تھے ان کی پوری فیملی کو نکال دیا کہ جن میں دونوں ملزم ٹریس کر دیے ہیں اور ان کو سزا دی جائے گی. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید معاملہ عدالت قتل ہو جائے تاکہ اس کیس کو نپٹا دیا جائے. بابر خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمیں نامور کرائم رپورٹر علی سلمان جعفری صاحب نے جوائن کیا ہے. ہم نے ان کے ساتھ جب رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کئی کرائم سینز پر خود بھی موجود رہے ہیں. کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ کرائم سین پر جاتے رہے, تو ہم نے یہ سوچا کہ ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا جائے. عام طور پہ یہ میرے ساتھ علی سلمان جعفری صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا. اور لاہور جہاں کے آپ رہنے والے ہیں وہاں یہ واقعہ ہوا ہے, ایک آپ کو پتا ہے موٹر وے پہ جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے ہے, بابر خان صاحب ہمیں حقائق بتا رہے تھے. آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک نامور صحافی ہیں, کرائم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, کرائم سینز پہ بھی جاتے ہیں, آپ کس نظر سے یہ ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بابر خان صاحب کو جو اس معاملے پہ لیا ہے یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. بابر خان صاحب کا بہت تجربہ ہے کہ وہ ملزم جسے پتہ ہے کہ اب میری لیے سزائے موت, جتنی ہائپ بن گئی ہے اس کے اندر, مطلب میڈیا میں جتنی ہائپ ہے, جس کو یہ پتہ ہے کہ اب سزائے موت ہے, اگر اس کو ذرہ برابر بھی یہ شک ہوتا کہ میرا ڈی این اے میچ ہو جائے گا, وہ کبھی بھی پیش نہ ہوتا. کیوں؟ اس کو اس وقت چانس یہ ہے کہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ عابد علی کو اور اس کے جو ساتھی بندہ ہے وہ اگر پکڑا جائے تو اس کو وہیں پہ پولیس مقابلے میں مار دیا جائے, تاکہ وہ جو آپ نے کہانیوں کا ذکر کیا نا وہ کہانیاں ہی نہ سامنے آئیں. تو میرے خیال کے مطابق اس سارے معاملے کے اندر جو بابر صاحب نے بھی بتایا اور جو آپ بھی بتا رہے ہیں اور جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کوشش انصاف دینے کی نہیں ہے, کوشش اس بات کی ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس بات کا یا تو کریڈٹ لے لیا جائے یا جو ہمارے سر پہ جو مصیبت پڑ گئی ہے سیاسی طور پہ, انتظامی طور پہ, وہ ختم ہو جائے. پھر یہ انتظامی افسروں کی, پولیس افسروں کی انتظامی رسہ کشی ہو رہی ہے, سیاستدانوں کی سیاسی رسہ کشی ہو رہی ہے. اس تمام تناظر کے بیچ میں وہ انصاف اور وہ مدعیہ جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ کہیں دور دب. اچھا علی سلمان جعفری صاحب آپ یہ بتائیے, میں بابر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 2 ملزمان انہوں نے ان کا نام لیا, ایک عابد علی اور دوسرا سجاد, تو یہ اگر سجاد بیچ میں شامل نہیں تھا تو انہوں نے پولیس نے اس کا نام کس طرح لے لیا, کس ایویڈنس کی بنیاد پہ اس کا نام لیا, اس کے خاکے بھی جاری کر دی؟ یہ تو خود ایک بہت بڑی کرمنل اور مجرمانہ حرکت ہے پولیس کی کہ ایک آدمی جو بے گناہ ہے آپ اس کو اس طرح سے پورٹرے کر دیں اور پوری دنیا کے اندر اس کو بدنام کر دیں آپ کہ اس کی جان تک خطرے میں آ جائے. جی سلمان صاحب یہ بتائیے, جب عابد علی کا شناخت ہوئی ہے عابد علی کی کہ اس کی جیو فینسنگ وہاں سے پولیس کو ملی ہے, تو اس کے جو جس سم کے ساتھ جیو فینسنگ ہو رہی تھی وہ وقار الحسن کی تھی. وقار الحسن کو بھی انہوں نے ملزم ٹھہرا دیا کہ بھی اس کے دوسرے ساتھی کی بھی شناخت ہو گئی, جبکہ وقار الحسن نے اپنے آئی ڈی کارڈ سے اپنے حمزالف عباس کو اور اپنے سسر کو جو سمیں نکلوا کے دی ہیں وہ ان کے استعمال میں ہے, وقار الحسن کے استعمال میں نہیں تھی. انہوں نے بغیر تفتیش کیے, بغیر کوئی سوچے سمجھے اس کو بھی ملزم ٹھہرا دیا. تو سمجھ سے باہر ہے کہ پنجاب پولیس کو ہو کیا گیا. ایک مجرم کے بارے میں پورے گاؤں نے آپ کو گواہی دی کہ وہ مجرم ہے اور وہ گندا انسان ہے, برا انسان ہے, اور ایک کے بارے میں آپ کو بالکل اس کے بارے میں گواہی دی ہے کہ وہ گندا ہے, وہ مجرم ہے. یہ شخص, اس کے بارے میں تمام گاؤں نے کہا ہے کہ یہ شخص کی گارنٹی ہم دیتے ہیں, یہ شریف ہے. اس کی والدہ رو رو کے کہہ رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے, حکومت سے, کہ ہم نے خود پیش کرایا. وہ عابد علی کو کہاں غائب کر دیا جس کے بارے میں اتنے کیس رجسٹرڈ ہیں
اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پورا گاؤں اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ کرمنل آدمی ہے, فائرنگ بھی کرتا ہے. اور آج کل آپ سمجھتے ہیں کہ کمزور آدمی یا غریب آدمی تو ایسے واقعات کر ہی نہیں سکتا پاکستان میں, وہی کر سکتا ہے جو طاقتور ہے اور اس کی پشت پناہی موجود ہے کسی نہ کسی سیاسی لیڈر کی. اس کو اچانک کہاں غائب کر دیا؟ جی بالکل امداد صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں یہ انسانی ذہن نہیں مان سکتا کہ سی ٹی ڈی اور پولیس ریڈ کرے. آئی جی پنجاب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 11:30 بجے کے قریب دن کی روشنی میں ریڈ کیا ہے, یہ اس کو پتا چل گیا یہ 10:30 بجے فرار ہو گیا. بھئی آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کہتے جی انہوں نے گاڑیاں دیکھی پرائیویٹ, یہ فرار ہو گیا. اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ فرار ہو رہا ہے, آپ نے پورے گاؤں کا گراؤ کیوں نہیں کیا؟ مار دیا جائے. عابد علی جب پکڑا جائے گا پھر پتا چلے گا تفتیش کے بعد کہ عابد بھی ملزم ہے یا نہیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ پولیس کسی بے گناہ کو ملزم بنا کے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اس کیس کو بند کر دے اور پولیس مقابلے میں مار کے اس کیس کا جو قصہ ہے اس کو تمام کر. لیکن یہ سوال آپ نے کبھی کوئی ایسی پریس کانفرنس دیکھی ہے جو ملزم کی گرفتاری سے پہلے ہی ہو جائے؟ یہ میں نے بھی نہیں دیکھی, سلمان جعفری صاحب نے بھی دیکھی ہوگی کہ ملزمان کی گرفتاری پر تو پریس کانفرنس ہوتی ہے, ملزمان کی فراری پر آج تک پریس کانفرنس نہیں ہوئی. یہ پہلی پریس کانفرنس ہے میری لائف میں کہ جو آئی جی پنجاب ملزمان کے فرار ہونے پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اگر وقار الحسن ملزم نہیں ہے, مجرم نہیں ہے, تو پھر اصل مجرم کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پولیس کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ اصل مجرم کون ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ عابد علی کی بھی مجرم ہونے پہ, اصل ملزم ہونے پہ سوالیہ نشان لگ چکا ہے. تو اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ دوسرا ملزم کون ہے, اور عابد علی کے بارے میں آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملزم ہے, اور اس کو کب گرفتار کریں گے, اور گرفتار کیا جائے تو اس کو پولیس مقابلے میں نہ مارا جائے, اس کا مقدمہ عدالت میں چلایا جائے, عدالت کے ذریعے انصاف دلایا جائے. ہم یہی مانا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جو ہم نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے فالو اپ کے اوپر کیا. فالو اپ کسی خبر کا منبع ہوتا ہے, جب تک آپ کو اس کے فالو اپ سے آگاہ نہ کیا جائے وہ خبر مکمل نہیں ہوتی. ہم مزید بھی جتنی ہمارے پاس اطلاعات آئیں گی آپ کو باخبر رکھیں گے. اوورسیز ٹیلی ویژن پاکستان کے ناظرین جو دنیا بھر میں مقیم ہیں, دبئی, ملیشیا, سنگاپور, یورپ کے تمام ممالک میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اوورسیز ٹیلی ویژن ان کو بر وقت اطلاعات دے رہا ہے, ان کو بر وقت واقعات سے آگاہ رکھ رہا ہے. ہم نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ آج اس پروگرام جس کا نام روشن پاکستان ہے, اس کے ذریعے آپ کو یہ بتایا جائے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں. ہمارے ساتھ نہایت ہی سینئر جرنلسٹ بابر خان صاحب جو ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں کرائم رپورٹنگ کا, وہ موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہی کے شہر میں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر وسیع تجربہ رکھنے والے ایک اور کرائم رپورٹر سید سلمان جعفری صاحب جو کہ اس وقت اوورسیز پاکستانی بھی ہیں اور امریکہ میں مقیم ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہمارا پینل نہایت اچھے سوالات پر مشتمل تھا جس کے جوابات بھی معزز مہمانان نے بڑے اچھے اور مؤثر انداز میں دیے. یہاں یہ سوال چھوڑ کر میں اپنا پروگرام ختم کر رہا ہوں کہ کیا اصل ملزمان گرفتار ہو سکیں گے, یا پھر جیسا کہ بابر صاحب نے فرمایا کہ کسی نہ کسی کے اوپر ملبہ ڈال کر, جو کہ پولیس کئی دنوں سے کوشش کر رہی ہے, اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا. اور جیسا کہ بابر صاحب نے ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, اور عام طور پر پنجاب میں یہی ہوتا آیا ہے کہ کسی نہ کسی کو نشانہ مشق بنا کر, تختہ مشق بنا کر اس پر یہ مقدمات ڈال دیے جاتے ہیں اور ان کو مقابلے میں پار کر کے فائل کو بند کر دیا جاتا ہے. کیا اوورسیز پاکستانی خاتون جس کا تعلق فرانس سے ہے اس کو انصاف مل سکے گا؟ کیا واقعی اس واقعے کے کوئی اور بھی پہلو ہیں؟ یہ تمام حقائق آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے. بابر خان صاحب, سید سلمان جعفری صاحب اور ناظرین, آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے اس پروگرام کو یکسوئی سے دیکھا, آپ ہمارے ساتھ رہے. اس پروگرام کو شیئر کیجئے. آپ کی رائے آنے تک ہم اس بات پر فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ ہمارے پروگرام آپ کو پسند ہیں اور آپ ان کو پسندیدگی کی نظر دیکھتے ہیں. ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, ای میل ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ فرانس میں مقیم اگر ہمارے کوئی میڈیا کے دوست ہیں, کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس فیملی کو جانتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی ایسی بات سے واقف ہیں کہ جو اس کیس پر روشنی ڈال سکے, تو وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے, ہم اپنے پروگرام میں لیں گے. ان کی جو ثبوت کے ساتھ وہ ہمیں بات بتائیں تو ہم ان کی رائے کو عوام کے سامنے رکھیں گے, اور تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ اصل میں واقعہ کیا ہے
اور यहाँ ये भी मैं बताता चला जाऊँ کہ لاہور پہ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، ہم لاہور سے باہر مقیم ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، لاہور جیسے شہر پر جنونی اشخاص کو مسلط کر دیا گیا ہے اور کرمنل ریکارڈ رکھنے والے لوگوں کو پولیس کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ نہایت عجیب بات ہے، اور یہ بھی نہایت عجیب بات ہے کہ ہمارے تینوں کے صحافتی کیریئر میں آج تک ہم نے کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں دیکھی کہ جو ملزموں کے فرار ہونے پر کی جاتی ہو۔ ہمیں جب اطلاع ملتی تھی تو یہی کہا جاتا تھا کہ آج ہم نے ملزم گرفتار کیے ہیں، آپ آئیں، ہم میڈیا کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری حیرت انگیز باتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا لاہور لفنگوں اور ذہنی مریض افراد کے حوالے کر کے ان کو پولیس کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، یا پھر کسی سیاسی رسہ کشی کا یہ نتیجہ ہے، اور لاہور کے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کون کرے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔